بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 8 کا ڈے 5 ہے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لینگویج۔ بچوں، آپ کو اسائنمنٹ نمبر 8 میں جو کام دیا گیا ہے وہ ہے مضمون فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ اس عنوان پر بچوں میں آپ کو مضمون لکھوا چکی ہوں پچھلے کام میں۔ یہ آپ کو آدھے کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب آپ کو اپنے طور پر اس مضمون کی طرح اپنے الفاظ میں مضمون لکھنا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ علامہ اقبال کے شعر کا پہلا مصرع ہے کہ اپنی ملت سے تنہا انسان ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپنی قوم سے الگ تھلگ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اس شعر کے دوسرا مصرع تھا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی جو موج پانی کی لہر کی حیثیت اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ دریا میں ہوتی ہے تو وہ طاقتور ہوتی ہے، اور جب وہ دریا سے باہر نکل کر زمین تک آ جاتی ہے، ساحل تک، تو وہ اپنی ساری طاقت کھو دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی طاقت اس کی قوم کے ساتھ رہنے میں ہے، اپنی قوم کے ساتھ متحد رہنے میں ہے۔ اور قوم سے اتحاد اگر ٹوٹ جائے، قوم سے الگ ہو جائے تو کسی فرد کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ مضمون آپ کو لکھنا ہے اتحاد کے اوپر، قوم کے درمیان اتحاد کے اوپر مضمون لکھنا ہے۔ چاہے عنوان یہ دے دیا جائے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، یا پھر یہ اتحاد میں برکت ہے، یا قومی اتحاد پہ مضمون لکھیے۔ عنوان چاہے کوئی بھی ہو، مضمون ایک ہی انداز میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بچوں یہ مضمون اپنے الفاظ میں لکھنے کا کام دیا گیا ہے۔ جو بچوں میں نے آپ کو مثالی مضمون لکھوایا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ابھی، پھر آپ کو اسی انداز میں، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ مضمون کس طرح لکھا جائے گا، پھر آپ اپنے طور پہ مضمون لکھیں گے۔ آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ ہمارے ارد گرد ماحول اور کائنات میں موجود تمام اشیاء ایک مخصوص قاعدے اور قانون کے تحت تابع ہیں۔ کارخانہ قدرت خود ایک مختص کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک انفرادی اور دوسرے اجتماعی۔ اگر ہمارے قول و افعال ایک خاص نظام کے ماتحت ہیں تو ہم دوسروں کے جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہیں ہوئے ذمہ داری، اتحاد اور بھائی چارے کے
تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نظام حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے جو نظام زندگی لوگوں کے سامنے پیش کیا، حقیقت میں وہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہے۔ بچوں، یہاں دیکھیے کہ ایک تمہیدی پیراگراف آیا ہے۔ آپ کو عنوان سے قریب لانے کے لیے بات کی ابتدائیت کے طور پہ آپ نے یہ تمہید باندھی ہے، بات شروع کرنے کا آغاز کیا ہے۔ ابھی آپ اپنے ٹاپک تک نہیں آئے ہیں۔ پہلے چاہے انگریزی زبان میں مضمون لکھیں یا اردو زبان میں مضمون لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک تمہیدی پیراگراف ہوتا ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ عنوان کے جس تمہیدی پیراگراف کے ذریعے آپ اپنے اصل عنوان کی طرف بات کو لاتے ہیں، پھر 2 سے 3 4 پیراگراف عنوان کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اور آخری میں مضمون کا اختتامیہ کنکلوژن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں مضمون کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا تمہیدی پیراگراف ہے۔ معاشرے میں مختلف طبقات کے درمیان اخوت و اتحاد کے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنے مذہب سے بے بہرہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھول بیٹھے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے بچوں، کہ مسلمان قوم کا تعلق اس کے مذہب سے ہے۔ تمام قومیں جغرافیائی حدود پر قوم بنتی ہیں۔ انڈیا میں رہنے والے سارے ہندوستانی ہیں، ایک قوم ہے، اور امریکہ میں رہنے والے سارے امریکن ہیں، ایک قوم ہے۔ لیکن مسلمان قوم وہ واحد قوم ہے جس نے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان قوم کا حصہ ہے، اور مسلمان قوم مذہب سے بنی ہے۔ جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جب آپس میں تعلق نہیں ہوگا، مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہوگا، تو پھر یہ انجم، محفل انجم، انجم کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کی کہکشاں کو، بہت سارے ستاروں کا جھرمٹ ایک ساتھ ہو، تو پھر محفل انجم بھی ختم ہو جائے گی، یہ خوبصورتی ستاروں کی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم پچھلی اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمان جب بھی ایک ہوئے، انہوں نے کفر و شرک کو دنیا کے تختے سے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اسلام کا عروج بھی بڑی حد تک قومی ربط و ضبط، اتحاد اور نظم و ضبط کا مرہون منت تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم میں نظم و ضبط نہ ہو، اتحاد و اتفاق نہیں، اور اسلام کی ذرّی اصولوں پر وہ کاربند نہیں، اس کی دولت، اس کی زرخیز زمین، اس کے
معدنی وسائل، ذرائع، اس کی تربیت یافتہ فوج کوئی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ بچوں، اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جب مسلمان ایک ہوئے تو انہوں نے بڑی سے بڑی فتوحات حاصل کیں، اور جب مسلمان منتشر ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نظم و ضبط اتحاد ان میں نہ رہا، تو پھر وہ دنیا میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ یعنی مسلمان قوم کی طاقت ان کے اتحاد کے اندر ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی اگر قوم کے درمیان اتحاد نہ ہو۔ یہ بچوں عنوان کے اوپر آپ کا پیراگراف تھے۔ اس کے بعد آپ جو آگے لکھ رہے ہیں مضمون میں یہاں، وہ ہے ہم نے اتحاد کے ہی بل پر غلامی سے آزادی حاصل کر لی، اور ایک وطن عزیز انعام کے طور پر ہمیں ملا، جس کی اب ہمیں آبیاری کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ہر لمحے سے ہر لحاظ سے ہر شعبے میں ترقی دینی ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سب متحد ہوں۔ ہم میں تفرقہ ہے، اتحاد نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی بیرونی طاقت ہمیں توڑ کر آسانی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں ہم نے اتحاد کے فوائد بتائے، اور اتحاد کے فوائد بتانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر ہم متحد نہ ہوں تو کوئی بھی طاقتور قوم ہمیں آسانی سے ختم کر کے کچل دے گی، اور ہم اپنا وقار پوری دنیا میں کھو دیں گے۔ تو بچوں، یہ ہمارا مضمون تھا، یہاں مکمل ہوتا ہے مضمون۔ آپ بھی اسی طریقے سے اعادے کے طور پر مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے بیٹے۔ آپ غور کریں تو اپنے بڑے بڑے الفاظ میں نہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ سے لکھنا سیکھیں، اور لازمی ایک صفحے کا مضمون لکھ کے اپنی کلاس میں ٹیچر سے چیک کروائیے، تاکہ بچوں آپ کے اندر اردو لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ شاباش! اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی صلاحیت ہی ایک طالب علم کی کامیابی ہے کہ وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں لکھ سکے۔ تو بچوں، اس لیے آپ کو یہ اعادے والا کام اپنے طور پہ کرنا ہے۔ لازمی اپنے مضمون کی اصلاح کروانا ٹیچر سے نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔